جی ناظرین السلام علیکم۔ وعلیکم پروگرام آج کل میں بعد کی جو حالات ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے، اور دوسرے کرونا کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ اس کے حالات کیا ہیں پاکستان میں، اور اس کے پی ڈی ایم جو جلسے کرنا پلان کر رہی ہے اور گورنمنٹ کی اسٹریٹجیز وہ کیا ہیں۔ میرے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں گے اعجاز احمد خان صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپل پارٹی سے، اور چودھری ثناء اللہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں جاوید اقبال صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں گلگت بلتستان سے۔ جاوید اقبال صاحب، آپ سے پروگرام شروع کروں گا میں۔ گلگت بلتستان بڑی گہما گہمی رہی ہے الیکشن میں، اور تینوں جماعتوں نے بڑا زبردست وہاں پہ کمپین لانچ کی۔ آزاد امیدوار بھی اپنی کیپیسٹی میں بڑی زبردست وہاں پہ کمپین کی ہے، ایون کہ وہ پیپل پارٹی اور نون لیگ سے زیادہ آزاد امیدواروں نے سیٹیں لے لی۔ تو کیا اب سینیریو کیا ہے؟ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف بنا سکے گی؟ جی السلام علیکم۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس دفعہ جو الیکشن ہو گئی تاریخ میں، یہ جو سیاسی گہما گہمی ہمیں پہلے دفعہ دیکھنے کو مل رہی تھی یہاں پہ، اس میں آزاد امیدواروں کے علاوہ یہاں پہ جے یو آئی کے بھی کئی حلقوں سے امیدوار الیکشن لڑ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ کاف کے امیدوار بھی الیکشن لڑ رہے تھے۔ اچھی پوزیشن میں انہوں نے کانٹیسٹ کیا الیکشن۔ تو یہاں جہاں تک کہ اب کے الیکشن کے بعد کی صورتحال ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی باقی جو پارٹیوں سے زیادہ جو سیٹیں ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے گلگت بلتستان میں۔ جی اور آج کا جو تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ تقریباً 4 امیدوار بلتستان سے اور ایک جو ہے یہاں پہ گلگت ریجن سے جو آزاد امیدوار جیتے تھے انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف میں جو شمولیت کا اعلان کیا ہے، بلکہ 4 امیدواروں نے تو باقاعدہ طور پہ شمولیت کر چکے ہیں، ایک نے کل کرنا ہے۔ تو اسی طرح 5 آزاد امیدوار جو تھے انہوں نے بھی تحریک انصاف کے ساتھ اپنا جو حصہ بنے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے حکومت تو کسی طریقے سے بنانی ہے یہاں پہ، اور جہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت گلگت کے حلقہ نمبر 2 جو ہے جی وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو پاکستان تحریک کے امیدوار تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں جی فتح اللہ، جو پاکستان تحریک پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہے جمیل صاحب۔ جمیل، تو ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہو چکا تھا، جس کے بعد رات کو ایک رزلٹ آیا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ 142 ووٹوں سے جیت رہا تھا، لیکن صبح جو نیا ایک رزلٹ آیا جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے فتح اللہ، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جنرل سیکرٹری بھی ہے گلگت بلتستان کے، وہ ان کو 2 ووٹوں سے برتری کا جو 2 بتایا گیا۔ تو وہ کشمکش کا سلسلہ جاری ہے، دونوں امیدواروں کے جو سپورٹر ہیں پچھلے 2 دنوں سے احتجاج پر ہے، ایک کا جو نا گلگت میں احتجاج ہو رہا ہے تو دوسرے کا جگروٹ میں احتجاج ہو رہا ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہاں کے جو لوگ بھی وزراء بھی یہاں چکے ہیں، ادھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ جو قائدین ہیں ان کے وہ بھی یہاں موجود ہے۔ ایک عجیب سا لوگ جو ہے ٹینس کا ماحول میں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے تو دیامر میں ایک حلقہ ہے 3 جہاں پہ جے یو آئی کا جو امیدوار ہے رحمت خالق، اس کا اور پاکستان تحریک انصاف میں جو بعد میں شامل ہوا تھا، پہلے وہ نون لیگ کا منسٹر رہا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا گلگت بلتستان کے حیدر خان، اس کے درمیان بھی ایک عجیب سا ایک ماحول ہے۔ آج 30 کا دن ہے، ان کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہو سکا، لیکن کل شام کو الیکشن کمشنر کے دفتر سے ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ دیامر 3 میں بھی ایک گیزر کی بات کریں تو ضلع گیزر کا جو حلقہ نمبر 3 ہے جی بی ایل اے 21، وہاں پہ جندائی نام کا ایک پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں نے پولنگ بکس اٹھا کے لے کے گئے تھے، اور وہ پولنگ بکس جو نا وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر سے ملی، اور پولنگ اسٹیشن کے باہر سے ملی، اور اس میں بھی
بھی لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں اور وہ باقاعدہ ان کے خلاف FIR ہو چکا ہے. اور اب الیکشن کمشنر کے دفتر سے جاری ہوا ہے نوٹیفیکیشن, اس کے مطابق 22 تاریخ کو وہاں بھی اسی پولنگ میں اسٹیشن میں دوبارہ حال فی الحال یہ ہے کہ باقی اوورآل ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان میں الیکشن انتہائی پرامن اور بہترین انداز میں ہوئے تھے. لیکن اب اس طرح کی سچویشن سامنے آ جاتی ہے تو مختلف سوالات عوام کے اور ووٹروں کے میں پائے جاتے ہیں. اور اسی طرح ابھی یہ ہے کہ PTI کو جو ہے نا برتری تو حاصل ہے اور آزاد امیدواروں نے بھی آج 5 آزاد امیدوار جو PTI کے حصہ بن گئے ہیں تقریباً. تو اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے پوزیشن میں اس وقت واضح نظر آ رہی ہے. اچھا جاوید صاحب, ایک جو انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے فافن کے نام سے ہے جو بیسیکلی الیکشن کو مانیٹر کرتی ہے, اس نے ابھی اپنا سروے رپورٹ جاری کی ہے. اس میں اس نے کہا ہے کہ جو گلگت کے جو الیکشن ہیں یہ بہت حد تک فیئر ہوئے ہیں, بہت اچھے ہوئے ہیں, سیکیورٹی کے انتظامات بھی اچھے تھے, کاؤنٹنگ بھی اچھے تھے, خواتین کا بڑا اچھا رسپانس رہا ہے, ٹرن اوور 60% رہا ہے, اور اوورآل اس نے اس الیکشن کو بڑا اچھا الیکشن ڈکلیئر کیا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ پاکستان پیپل پارٹی والے اور مسلم لیگ نون والے جو ہیں یہ اس کو دوسرے انداز سے پیش کر رہے ہیں. آپ نے بڑا کلوزلی وہاں پہ الیکشن سارا آبزرو کیا ہے, تو آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فافن کا جو رپورٹ شائع ہوا ہے میں بھی 80% اس سے اتفاق کرتا ہوں. کیونکہ میں نے الیکشن شروع سے آخر تک میں نے اپنے ضلع میں جتنی بھی سیٹیں تھی ان کی کوریج میں خود کر رہا تھا. وہاں اگر الیکشن میں کوئی اگر ریگنگ ہو جاتی تو اس وقت ضلع گیزر کے حلقہ نمبر 21 سے پاکستان مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بہت آگے ہیں, وہ جیت چکے ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے نا گیزر حلقہ 1 کی بات کرے تو وہاں پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ دوسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ وہاں پہ جو قوم پرست لیڈر ہے بلاورستان نیشنل فرنٹ ایک جماعت ہے یہاں کی, تو اس کا جو چیئرمین ہے نواز سناٹی, وہ اچھی مطلب پوزیشن میں اچھی جو وہ ووٹوں سے وہ جیت گئے ہیں. تو یہاں پر ہم بات کریں حلقہ نمبر 2 گیزر کی تو وہاں پہ ایک ایڈوکیٹ نذیر احمد جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے وہ بڑا پوٹینشیل آدمی ہے, اس نے محنت بھی کی تھی, ہمارے سامنے محنت کی تھی, وہ جیت چکا ہے اور وہ بھی بہت کم ووٹوں سے. تو اگر اوورآل ہم دیکھیں تو یہ ہمیں کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی تھی. البتہ ہم گلگت کا جو ایک پولنگ وہ حلقہ نمبر 2 جو ہے اس کا ریزلٹ پہلے اناؤنس ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہے اس کے 142 جب یہ سب وہ آفیشیل ریزلٹ اناؤنس ہوا تھا یا وہ صرف پولنگ ایجنٹس نے اپنے حلقے سے, جیسے نارمل ہوتے ہیں کہ جی 10 پولنگ اسٹیشن کا حلقہ تھا تو 10 پولنگ اسٹیشن سے پولنگ ایجنٹ نے اپنے اپنے ریزلٹ لیے اور جا کے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا, یا الیکشن کمیشن کی طرف سے پراپر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا؟ نہیں, وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ بالکل الیکشن کمشنر کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا. یہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق جمیل احمد کی جیت وہاں یہاں پہ قرار دی گئی تھی. اگلے دن کاؤنٹنگ میں اس کو 2 ووٹوں سے شکست مطلب کا سامنا کرنا پڑا. اس میں ایک چیز زیادہ ہے, کوئی 164 ووٹ میرے خیال میں پہلے وہ جیت رہا تھا, پھر 2 ووٹوں سے ہار گیا. تو یہ 150 کے قریب ووٹوں کا فرق تو وہ مطلب کوئی ہضم نہیں ہوتا نا جی. وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حلقے میں تو وہ انہوں نے جب ڈیٹیل میں ورکنگ کی ہوگی کہ جی اس حلقے میں پیپل پارٹی کے امیدوار نے 500 ووٹ لیے تھے, PTI کے لیے 480 ووٹ لیے تھے, تو وہ کسی نہ کسی حلقے میں تو آ کے فرق رہا ہوگا. جب راجہ شہباز صاحب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی اس پہ بڑے اسٹرکٹ ہیں کہ جی آپ اگر کوئی کمپلینٹ ہے, اگر آپ کے پاس کوئی پروفس ہیں تو آپ الیکشن کمیشن کے پاس آئیں. تو یہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ اب اس میں ایک مین جو فیکٹر ہمارے سامنے ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے پاس ایک جواز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو فارم 45 جو مطلب وہ جو
پولنگ اسٹیشن سے جو ایجنٹوں کو دیتے ہیں اس میں مطلب کہہ رہے کہ جہاں جس پولنگ اسٹیشن میں ان کا جو ووٹ کم دکھایا گیا ہے وہاں ان کا جو پولنگ ایجنٹ ہے ان کا سگنیچر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فارم 45 جو پڑے ہیں ان کے مطابق ہمارا جو امیدوار ہے اس کو 142 ووٹوں سے برتری حاصل ہے. اب الیکشن کمشنر کا کہنا بھی درست ہے کہ اگر کوئی ثبوت ہے تو آپ لے کے آ جائیں. اب یہ ایک کشمکش کی سچویشن ہے. یہاں پہ گنڈاپور صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں, وہ بھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں وہ بھی ہے. یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری جن میں 2 پریس کانفرنس کرتا ہے مختلف. اب یہ جو حلقہ ہے یہ اس وقت کوئی مطلب واضح جو وہ ہے کوئی سین ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے. باقی اگر اوور آل دیکھیں تو یہ بہت ساری جگہوں سے یہ کمپلین آ گئے کہ جو ایجنٹوں کا سائن ہے اس میں رزلٹ کچھ اور ہے, اور جہاں پہ جو فارم جاری ہوئے ہیں پولیس اسٹیشنوں سے تو اس میں جہاں پہ کچھ ایجنٹ کہہ رہے کہ جو دکھایا گیا اس میں ہمارا سگنیچر نہیں ہے. یہ ایک چھوٹا سا ایشو میں سمجھ رہا ہوں. یہ چھوٹا سا ایشو کہ جہاں پہ پولنگ ایجنٹ وہاں موجود تھے تو ان کو اپنا فارم وہاں سے وصول کرنا چاہے تھا, اور کچھ لوگ کہہ رہے کہ ہمیں دیا نہیں گیا. یہ سیاسی اس میں جی. اچھا جاوید صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ایک ٹائم ہوا شارٹ بریک کا. اسٹے ٹیونڈ ود سٹی نیوز. اچھا جاوید اقبال صاحب, یہ ایک خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ جو گلگت کا حلقہ نمبر 2 ہے, جو پیپل پارٹی پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے یہ وزیر اعلیٰ کا بھی کینڈیڈیٹ ہے. یہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ اس وجہ سے اس کو 2 ووٹوں سے جتوایا گیا ہے. جی بالکل, یہاں پہ تو تاثر یہی جاتا ہے. اور یہ وزیر اعلیٰ کا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پریزیڈنٹ تھے گلگت بلتستان کے سعید جعفر شاہ صاحب, ان کے انتقال کے بعد فتح اللہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں شامل ہوتا ہے, اور اس کے پاس جو عہدہ ہے جنرل سیکرٹری کا بھی عہدہ ہے, اور وہیں مطلب وزیر اعلیٰ کا بھی کینڈیڈیٹ ہے اس وقت اگر وہ جیت جاتا ہے. اچھا, یہ فتح اللہ صاحب پہلے پیپل پارٹی میں بھی رہی ہیں؟ نہیں, یہ فتح اللہ کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں رہے ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کی پوزیشن پہ بھی ہے اس وقت. اور یہ پچھلا الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہی ٹکٹ پہ لڑے تھے جو 2015 کے الیکشن میں. جی اوکے, چلیں آپ سے ابھی اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں. میں جاؤں گا جی اجاز احمد خان صاحب کے پاس. اجاز صاحب,
काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित के इलेक्शन में, और उसमें उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, तो कहाँ ये बात जाके रुकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि जो बल्तिस्तान का इलेक्शन है ये बिलावल के जाने से बना है वहाँ पे। इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि बिलावल बेटा है मुहतरमा शहीद रानी का और नवासा है भुट्टो आलमी लीडर का और जिगर दलेर बहादुर रसूल आसिफ अली जरदारी का बेटा है। उसने इलेक्शन बनाया और बल्तिस्तान में न तो ये पता नहीं वन साइड जा रहा था काम, लेकिन बिलावल की जो कैंपेन है लोगों को शऊर बेदार किया। एक तो जो हालात आपके सामने कि इस वक्त मुल्क में 2 वक्त की रोटी से भी लोग महरूम हो गए, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, जिम्मेदार का वो बुरा हाल है। क्योंकि आज जो महंगाई वाला इशू है कहता है, आज जो यही किसान को जो हमारे पाकिस्तान में ये हालात हैं कि यही चावल जो सरमायादार की इनकी गोदाम में पहुंचता है ये 6,000 रुपये मन बिकता है, आज जिम्मेदार का रेट 2,000 से भी 1,400 पे आ गया। तो एक तो बिलावल ने इस इलेक्शन बनाया जो धांधली ऐसे घनौने अंदाज में इन्होंने की है कि जिसका इल्म भी नहीं किसी को होने दिया इन्होंने। अब हमारी जितनी भी सीटें इन्होंने छीन ली है, तो बिलावल को हम सलाम पेश करते हैं कि आज आजाद उम्मीदवार भी जो बने थे ये मतलब लोगों ने इस्तेमाल किया है इन पे, लेकिन हुकूमत ने जो इन्हें झांसा दिया है कि हर आजाद उम्मीदवार को ये वजीर आला का वो लालच दे के उसे पार्टी में ला रहे हैं, लेकिन ये हकीकत तो नहीं है। हकीकत तो ये है कि जो दिखाया जा रहा है ये हकीकत नहीं है। अगर मतलब इलेक्शन फेयर और सही होते, चीफ इलेक्शन कमीशन के जो फोटो आपके सामने फेसबुक पे लगे हुए हैं वो ये मतलब एक सूरत हाल पेश कर रहे हैं कि वाकई जो इलेक्शन कमीशन भी है वो भी बिल्कुल इसमें जो इनका पार्टी का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन आज बल्तिस्तान के जो अवाम है वो अपने बिलावल के साथ खड़े हैं। अगर इलेक्शन फेयर होता तो लोग जैसे यहाँ पे 2018 वाला इलेक्शन हुआ था कि जब लोगों ने रिजल्ट सुने तो लोग खुद हैरान थे, यार हम मोहर किधर लगा के आए और हुआ क्या हमारे साथ। आज बल्तिस्तान के अवाम की जो सरापा एहतजाज है आपके सामने है कि वो लोग ये परेशान है कि हम करके क्या आए थे, वोट किधर दिया था और ये रिजल्ट क्या आया। तो आज ये बहुत बड़ा फुकरान है इन हुक्मरानों के लिए कि जिन्होंने दावे किए थे कि हम इसे वन साइड इलेक्शन ले जाएंगे और हम स्वीप करेंगे, तो कहाँ है स्वीप होना इनका। अगर वोट की रेशो को देखें तो पीपल्स पार्टी की जो 4 सीटें हैं, 4 सीटों में भी इनकी 8 सीटों से ज्यादा वोट काउंट हो रहे हैं। ये क्या ये धांधली ने तो क्या है। अच्छा, ये जान साहब आप जो चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो उसकी फोटो वगैरह की, उसकी राजा शहबाज साहब जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उन्होंने वजाहत कर दी है जब वो चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं थे उस वक्त उनकी मुलाकात हुई थी। कुछ 2 साल पहले की वो फोटो है जो ये सोशल मीडिया पे फेंकी जा रही है और उसको वो लिंक किया जा रहा है कि जी अब की वो पिक्चर है, वो अब की नहीं है वो पिक्चर। लेकिन शहबाज साहब ने इसकी खुद ही वजाहत की है। जी राजा साहब ने तो वजाहत कर दी, लेकिन ये जो फोटो है किसी चीज का पेश फहमा तो है ना, ये लिजा किधर रहे हैं। ये फोटो किसी दूसरे अगर दूसरे ओपोजिशन वालों के साथ है इनके तो वो भी दिखा दें। तो तब कहने को तो जो मर्जी कह दें, क्योंकि जो टीवी पे दिखाया जाता है मुल्क की हकीकत नहीं है। हकीकत कुछ और है। इसकी हकीकत जो है आपके सामने है कि लोगों ने वोट किधर दिया और रिजल्ट क्या आ रहे हैं। जीटीवी सीटें हराई, क्योंकि मेरा ताल्लुक आजादों को मतलब है इन्होंने पहले यहाँ पे कबीर वाला ये जो हल्का 150 है ना, इससे मैं भी पीपल्स पार्टी से कंटेस्ट किया था मिलने की सीट। ओके। तो यहाँ पे ये हालात था, 2 कैंडिडेट थे बड़े, जो एक फखर इमाम शाह साहब और एक रजा हयात राज साहब, लेकिन ये दोनों जब टिकट मांग रहे थे दोनों एक ही दर के भिखारी थे। लेकिन जो ताकत बैठी है उसने अगर एक को टिकट दिया दूसरे को आजाद खड़ा किया, और ये पाकिस्तान में वाहिद हल्का था, इसको हराना तो फखर इमाम को रजा हयात को 10,000 वोटों का डिफरेंस नहीं था, इसको हराना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन इसने भी वफादारियां अपनी लिख के दी हुई थी आजाद ने। तो रात को 3 बजे इसका वाहिद हल्का पाकिस्तान में देख लें कि यहाँ आजाद का ऐलान हो गया था।
تو یہ اعزاز جو بنائے گئے ہیں یہ پہلے ان سے مطلب ہے کمٹمنٹ لی گئی ہے تاکہ یہ بلیم اس پہ نہ کہ ان کے کینڈیڈیٹ تو بہت پیچھے تھے. تو اعزاز کو بنا کے اپنی حکومت تو بنا لیں گے لیکن سراپا احتجاج جو عوام ہے اس کو کیسے روکیں گے کہ جو لوگوں کے دل میں یہ آیا ہوا کہ ہم نے ووٹ کدھر دیا ہے اور اس کا رزلٹ کیا آیا. تو اس کی وضاحت چیف الیکشن کمیشن کرے, وزیر اعظم پاکستان کرے. اور گنڈا پور صاحب جو جگہ جگہ گئے ہیں, بلاول کے تو جو جلسوں کے ذمہ غفیر ہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ بلاول بلوچستان میں ون کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کا پوائنٹ لے لیا جی میں نے. ابھی میں چودھری ثناء اللہ صاحب سے, ثناء اللہ صاحب آپ نے گلگت میں الیکشن چوری کیا ہے جی, یہ کیوں آپ نے جو آزاد والا جو بکھیڑا کھڑا کیا ہے, آزاد امیدواروں کو کھڑا کیا ہے, پھر وہ جیت گئے ہیں تو ان کو بھی پارٹی میں شامل کر کے حکومت بنا رہے ہیں, یہ آپ سائنٹیفک میتھڈ میں آپ نے جو دھاندلی کی ہے اس کا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سیاسی جو پیپلز پارٹی ہے اور نواز لیگ ہے, ان کا یہ شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ جب یہ الیکشن جیتتے ہیں تو پھر الیکشن ہے, جہاں سے یہ الیکشن ہارتے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہوتی ہے. آپ 2018 کا الیکشن کوئی دیکھ لیں, یہ کتنا انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے. اور اس دھاندلی میں سندھ سے ان کی سیٹیں جیتی, ان کا وزیر اعلیٰ ہے, یہ الیکشن فیئر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ہسٹری آف پاکستان جتنی ایماندار شخصیت میرا قائد عمران خان ہے آج تک پاکستان کو نصیب نہیں ہوا. اور جو یہ بات کر رہے ہیں مہنگائی کی, 72 سال میں پہلی مرتبہ کرنٹ اکاؤنٹ گزشتہ 4 ماہ سے سرپلس ہے. سٹاک مارکیٹ 40,000 سے اوپر چلی گئی ہے. میں گاؤں میں رہتا ہوں, ہمیں سارا پتا ہے. میں تحریک انصاف تحصیل جڑا والا جو پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل ہے اس کا پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہوں. یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں گنے کا ریٹ صحیح مل رہا ہے, کہ لوگوں کو گندم کی فصل کا ریٹ صحیح ملا ہے, لوگوں کو چاول کا صحیح ریٹ مل رہا ہے. لیکن یہ جو لوٹ کھسوٹ کی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب فرماتے تھے, نواز شریف صاحب فرماتے تھے کہ ان کا زرداری کا میں پیٹ پھاڑ کے دولت نکالوں گا. اب یہ اکٹھے یہ بلاول اور مریم بہن بھائی بن گئے ہیں. یہ کرپشن کا گٹھ جوڑ ہے اور کرپشن اور پاکستان مزید نہیں چل سکتے. اس لیے عوام نے, گلگت بلتستان کے باشعور عوام نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہم عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کا بیانیہ کچھ ہوتا ہے, جب یہ اقتدار سے باہر آتے ہیں تو ان کا بیانیہ کچھ ہوتا ہے. اور یہ ملک کی سلامتی تک کو داؤں پہ لگانے سے بھی گریز نہیں کرتے. آپ ان کے بیانات پڑھ لیں جو انہوں نے پچھلے دنوں پاک فوج کے بارے میں دیے, اور یہ کہا کہ یہ ابھینندن کو حوالہ کرنے سے, جس کو پورا دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے, پورا دنیا پاکستان کی سفارتکاری کی داد دے رہی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی فوج کا یہ حال تھا. یہ کچھ لوگوں کو ان کو دیکھنا چاہیے, ان میں یہ ملک سے وفاداری ہونی چاہیے, اور اپنے اقتدار کی خاطر ابھی یہ ساری قوم کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. اور جب یہ الیکشن جیت جائیں گے تو پھر الیکشن فیئر ہوگا, جب الیکشن میں یہ ہاریں گے تو دھاندلی ہوگی. یہ ان کا فارمولہ ہے. شوئی ثناء اللہ صاحب, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جی پاکستان کی تاریخ میں بہت سال بعد جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس چلا گیا ہوا ہے. پہلے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے, اب سرپلس چلا گیا ہوا ہے. لیکن عام آدمی کو جو مہنگائی کا ایشو ہے, آپ کے حفیظ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جی 2 سال میں 35% مہنگائی بڑھ گئی ہے. چینی کہاں چلی گئی ہے, آٹے کا دیکھ لیں کہ جی آپ کی پلاننگ کدھر گئی. جو فیول پرائسز ہیں وہ اسد عمر صاحب جب اپوزیشن میں تھے وہ کچھ اور فرماتے تھے, جب وہ حکومت میں آ گئے ہیں تو اب وہ کچھ اور فرما رہے ہیں. یہ عام آدمی کو جو چیزیں ہیں وہ سہولیات تو بڑی دیر سے عوام متوقع ہیں کہ
जो तब्दीली वाला नया पाकिस्तान है वो कब मिलेगा? ट्रेड सर, डेफिसिट ये से उनको कोई गर्ज नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट से आम आदमी को तो कोई गर्ज नहीं है। वो कहते हैं कि जी मेरी घर की रोटी नहीं बन रही। सर, ये हम फैसलाबाद में रहते हैं, आप किसी बंदे से जाके पूछ लें कि टेक्सटाइल सेक्टर, वो लूम्स का, फैसलाबाद को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, कि उसमें ये इस वक्त आज के दिन 2 लाख मजदूर शार्ट पड़े हुए हैं। और जो ये महंगाई का प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है, ये घर की तरह ही होता है ना मुल्क। आप इसको चलाने के लिए 2 वेज होते हैं कि आप एक बंदे ने, आपके भाई चला रहा है आपके घर को, उसने कोई 20 लाख 50 लाख रुपया कर्जा ले लिया। आप इसका तरीकेकार ये है कि या तो आप उस कर्ज को उतारेंगे और या फिर आप किसी और से कर्ज लेके उसको देंगे। इन्होंने ये दूसरा तरीका अपनाया और बाहर बैठे हुए ये जो शरीफ हैं, इन्होंने बाहर इंग्लैंड में बैठ के ये कमीशन पकड़ते थे और पाकिस्तान में आगे ठेके जारी होते थे। ये LNG इन्होंने 15 सेंट पे खरीदी, जिसका मार्केट में रेट 4 सेंट था। इन्होंने जकड़े हुए अवाम को दिए हुए कर्जों के बोझ की वजह से ये महंगाई हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद माह में पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन होगा और इंशाअल्लाह ताला कौमों की तकदीरों के फैसले इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी इंशाअल्लाह ताला। आप पर उम्मीद रहिएगा, ये महंगाई के बादल भी जल्द छट जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन होगा। इमरान खान की क्या बात है इंशाअल्लाह। जावेद इकबाल साहब, आपसे मैं एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ और ब्रेक का भी टाइम है, हम ब्रेक पे जाएंगे तो मेरे ब्रेक से वापस आके फिर आपसे ये क्वेश्चन का आंसर लूँगा। गिलगित बल्तिस्तान में भी लोग जो हैं वो महंगाई और बेरोज़गारी का फैक्टर्स को देख रहे हैं और उन्होंने जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्लेम कर रही है कि गिलगित के लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है और हमें वोट दिया है, तो वो अवेयर हैं इस चीज़ से कि ये पूरा पाकिस्तान एक तरफ जो PDM की 11 जमातें हैं वो शोर मचा रही हैं, चीखो पुकार कर रही हैं कि जी महंगाई है, बेरोजगारी है, ये है वो है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान वालों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है? इसका जवाब मैं लूँगा ब्रेक के बाद। नाज़रीन, टाइम हुआ शॉर्ट ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड विद सिटी न्यूज़। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी जावेद इकबाल साहब, महंगाई, बेरोजगारी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का इशू भी है? जी बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा मसला जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो चीज़ मतलब इस्लामाबाद में अगर वो 10 रुपए का मिलता है तो गिलगित बल्तिस्तान पहुँचते पहुँचते उसका किराया जो है वो 6 रुपए लग जाते हैं। तो अब ये जो PTI का मेरे भाई कह रहे थे कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को अच्छा एक इमेज मिलेगा, इससे कोई शक नहीं है कि इमरान खान की ज़ाती जो शख्सियत है उससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी
اس پہ فخر کر رہے تھے کیونکہ ایک بڑی اچھی پرسنالٹی تھی پاکستان کی. لیکن جب سے پاکستان کے تحریک انصاف نے پاکستان میں حکومت سنبھالا ہے اس دن سے آئے روز مہنگائی گلگت بلتستان میں طوفان کی شکل میں آ رہا ہے. اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ پر لیٹر کوکنگ آئل میں 100 روپے کا اضافہ کیا ہے. خان صاحب نے حکومت سنبھالا ہے اور قیمت یہاں پہ 100 روپے بڑھی ہے. چاول کی بات کریں یہاں پہ, اسی طرح چائے پتی کی بات کریں, عام آدمی اس وقت یہاں پہ روٹی کھانے سے محروم ہو چکا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کو وفاقی حکومت میں ہونے کے باوجود بھی گلگت بلتستان میں 7-8 سیٹوں پہ مطلب یہاں پہ کامیابی ملی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو میرے بھائی ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے گلگت بلتستان کے عوام نے اعتماد کیا ہے. اعتماد نہیں کیا ہے. میرے نظر میں اعتماد کرتے تو یہ 15-16 سے ان کو ملنا چاہیے تھا. یہاں پہ ایسا نہیں ہوا ہے. گلگت بلتستان کے عوام اس وقت مہنگائی کے ایک طوفان سے یہاں پہ لوگ 500 روپے دیہڑی, وہ دیہڑی بھی دیکھے یہاں پہ یہ وہ علاقہ ہے 4 سے 5 مہینے یہاں پہ برف کے اندر دبے رہتے ہیں لوگ, گھروں میں محصور رہتے ہیں. ان کے پاس کوئی سرکاری ملازمت, یہاں پہ سرکاری ملازمت کے علاوہ کوئی اور انڈسٹری ہے نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ اس لیے چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام جب بھی وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ملازمتیں بہت زیادہ مل جاتی ہیں یہاں پہ. اور اب پی ٹی آئی کا جو حکومت وفاق میں آئی اس کے بعد یہاں پہ ملازمتیں بھی اتنی نہیں ہے. اور اس کے اوپر سے آپ دیکھ لیں تو مہنگائی کے آپ کو میں نے کہا کہ پر لیٹر کوکنگ آئل یہاں پہ 100 روپے مہنگا مل رہا ہے. ایون آپ صابن خریدتے یہاں پہ صابن کی قیمت میں بھی 10 سے 20 روپے مہنگی ہو چکی ہے. تو یہاں کے عوام مہنگائی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں, وہ ابھی ڈر لگتا ہے. یہاں پہ 80% لوگوں سے ہم نے بات کی تو وہ دعا کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کا حکومت نہ بنے کیونکہ یہ مہنگائی اور زیادہ بڑھے گا. تو اب ہم یہ جو میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے اعتماد کیا ہے, میرے خیال میں گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہاں پہ لوگ پسند کر رہے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی الیکشن ہو چکے ہیں اور اسی میں یہ کہ ان کو صرف 7 سیٹیں 7-8 سیٹیں ملی ہیں. اور آزاد امیدواروں کی جہاں تک آپ نے بات کی تو واقعی ایسا ہی ہوا, جتنے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں اتنے ہی آزاد امیدوار یہاں پہ جیتے تھے. تو ان میں سے آج 4-5 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں اور اسی طرح یہ حکومت بنانے جا رہے ہیں. لیکن مہنگائی کے حوالے سے ہم بات کریں گلگت بلتستان میں بس بہت زیادہ پریشان ہے یہاں کے عوام. اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے آنے والے الیکشن میں بھی یا ابھی جو ہے عوام کی مشکلات کم کرنا چاہتے ہیں تو جو مہنگائی ہے اس سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز میرے خیال میں مطلب حکومت تو بنے گی لیکن عوام خوش نہیں رہیں گے. اچھا جاوید صاحب, یہ آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ گلگت کی عوام جو ہے وہ پیپل پارٹی کے منشور کو زیادہ لائک کرتی ہے. تو جب پیپل پارٹی کی فیڈرل میں حکومت تھی اس وقت گلگت میں بھی پیپل پارٹی کی حکومت تھی, پھر نون لیگ کی حکومت آ گئی فیڈرل میں 13 میں, تو اس کے بعد 15 میں گلگت کے الیکشن ہوئے تو اس میں نون لیگ کی حکومت آ گئی. تو لاسٹ الیکشن میں آپ نے پیپل پارٹی کی کمپین کو کیسے دیکھا تھا, کیونکہ اس وقت بھی فیڈرل نون لیگ نے وہ الیکشن ون کیا, تو یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے. تو ہر فیڈرل گورنمنٹ گلگت میں الیکشن کراتی ہے اور وہ اپنی گورنمنٹ بنا لیتی ہے. تو لاسٹ الیکشن تھے اس میں پیپل پارٹی کی ورکنگ کیسی تھی یہ الیکشن میں؟ نہیں, پیپلز پارٹی کی ورکنگ تو سب سے بہتر تھی یہاں پہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان کے کونے کونے میں گیا. نہیں, میں 15 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. نہیں, 15 کے الیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں نا جہاں پہ لوگوں کا درمیان میں یہ بھی ایشو آیا کہ اگر گلگت بلتستان میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہو, مرکز میں کوئی اور پارٹی کی حکومت ہو, تو یہاں کے لیے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کوئی فنڈ نہیں ملتے. جس طرح ابھی نون لیگ کی یہاں پہ صوبائی حکومت تھی اور وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, یہاں کے کئی منصوبے جو ہے جس میں آپ کا ہمارا گلگت بلتستان ایکسپریس وے ہے, اسی طرح مختلف یہاں پہ 3 سال تو حکومت رہ گئی. کیا نام ہے 2015 میں گلگت میں نون لیگ کی حکومت بنی اور نون لیگ کی حکومت ختم ہو رہی ہے 2018 میں. تو 3 سال تو گلگت کی حکومت اور فیڈرل حکومت ایک ہی پیج پہ رہے نا.
نہیں، جب مرکز اور بلکہ پاکستان نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس وقت یہاں پہ بڑا اچھا کام ہو گیا، اچھے پروجیکٹ یہاں پہ آئے، بہت اچھا کام ہو گیا، یہاں پہ بہت اچھے پروجیکٹ آئے ہیں، فنڈ بھی وقت پہ آیا ہے۔ جب اس کے بعد پی ٹی آئی کی مرکز میں حکومت آئی، یہاں پہ نون لیگ کی حکومت تھی، تو آئے روز یہاں کے وزیر اعلیٰ جو حفیظ الرحمان صاحب ہے ایک پریس کانفرنس یہاں پہ کرتا تھا، میڈیا سے وہ ٹاک کرتا تھا کہ فلاں منصوبے کو کاٹ دیا گیا، فلاں منصوبے کا جب فنڈ میں کمی کر دی گئی، تو یہ ایشو آ جاتا ہے۔ اگر مرکز میں کوئی اور حکومت ہو، کسی اور پارٹی کی ہو، جی بی میں ویلڈ پوائنٹ ہے جی آپ کا یہ۔ اچھا یاسر، ابھی سیکنڈ سیگمنٹ ہمارا پی ڈی ایم جی جلسے بڑے پلانڈ ہوئے ہیں، 30 کو آپ کا ملتان میں بھی جلسہ ہے اور بھی جلسے پلان ہوئے ہیں، تو کرونا بھی وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ترین صاحب بات یہ ہے کہ جو کرونا ہے نا، کرونا یہ سوائے ٹی وی کے اور ہسپتال کے کہیں نہیں ہے۔ یہ تو جتنے دنیا جی 2 لاکھ سے زیادہ بندے میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لیکن دیکھو جی، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیماری اللہ دیتے ہیں اور شفا بھی اللہ دیں گے، لیکن آج تو پتہ نہیں کس مطلب ہے کوئی ایسے اللہ کی طرف سے کوئی بیماری ہوتی تو نظر آتی، کسی کا کان ٹیڑھا ہوا، کسی کے مطلب ہے پھنسی پھوڑے نکلے ہوئے، لیکن وہ چیز تو نہیں ہے۔ جب مرضی چاہے اس کو مطلب ہے یہ کرونا کو اجاگر کر کے ٹی وی پہ اور اسپتالوں میں ایمرجنسیاں نافذ کر کے دنیا کے سامنے لے آتے ہیں۔ آج یہ ٹی وی اور اسپتالوں میں سے ختم کرتے ہیں، تمہیں کئی بیماری نظر نہیں آئے گی۔ یہ تو صرف پی ڈی ایم کے جلسوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ثناء اللہ بھائی بات کر رہے تھے، اللہ انہیں خوش رکھے، لیکن دیکھو پاکستان کی عمر 73 سال ہے، 73 سال میں 2 طاقتیں ہیں ملک میں۔ ایک طاقت وہ ہے جس نے جو ملک کو نہیں دیکھنا چاہتی، اور دوسری طاقت وہ ہے جس نے ملک کے لیے اپنا سب کچھ اولاد کارکن قربان کر دیے، کیونکہ 4 شہادتیں بھٹو خاندان کے گھر کی ہیں، ہزاروں کارکنوں کی شہادتیں، 1 لاکھ ہمارے کارکنوں کو ضیاء الحق نے کوڑے مارے تھے۔ لیکن آپ اس سے دیکھو، واحد پیپلز پارٹی ہے جو عوامی مینڈیٹ سے حکومت میں آتی ہے، اور دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آتا ہے، کوئی امریکہ کے آشیرواد پہ آتا ہے، کسی اور ادارے کے آشیرواد پہ آتا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی آپ ہسٹری دیکھ لو کہ آتی بعد میں ہے، پہلے ٹی وی پہ گرانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے؟ زرداری صاحب کی جب حکمرانی آئی تو پہلے 72 گھنٹے کچھ گھنٹے دیتے رہے، لیکن جب زرداری صاحب نے ایک بیان دیا کہ میں ہمارے صدر سے ایمبولینس پہ ہی جاؤں گا، لیکن زرداری صاحب کو جب ملک ملا تھا، کیا حالات تھے ملک کے، کہ سندھ بلوچستان سے کٹ چکا تھا، سرن پنجاب سے کٹ چکا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے سکولوں میں آگے خاردار تار پڑے تھے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ملک ملا تھا زرداری صاحب کو، دہشت گردی کا کلنک لگا ہوا ملا تھا، ریمنڈ ڈیوڈ جیسے سڑکوں پہ گھوم رہے تھے جب زرداری صاحب کو ملک ملا۔ زرداری صاحب نے 5 سال میں کام کیے تو 100 سال میں نہیں کر سکتا۔ زرداری صاحب نے سوات میں تمہارا جھنڈا گر گیا تھا، زرداری صاحب نے اس جھنڈے کو لہرایا، لاکھوں نوکریاں پاکستان میں تھی، 80 لاکھ گھرانوں میں بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جو پیسے آج تک مل رہے ہیں اور 2030 تک ملیں گے، یہ ان غرباء کو جنہوں نے کبھی بینک کے منہ بھی نہیں دیکھے تھے، ان عورتوں نے بیچاریوں نے۔ اور زرداری صاحب نے تمہارے صدر کے اختیارات، وزیر اعظم کو سپریم کونسل پاور جو ہوتی ہے تو زرداری صاحب نے 5 سال میں منتقل کی، صوبوں کو خود مختار کیا، ایران پاک گیس کا معاہدہ کیا، دوسرے کنیکشن جوڑ کے ایک وال کھول لیں، پاکستان میں گیس کی قلت ختم ہو جائے گی۔ یہ سی پیک کا جو زرداری صاحب نے 15 چکر لگائے چائنا کے، اگر یہ سی پیک کا معاہدہ تمہارا، اس میں تمہارے کم سے کم لاکھوں لوگوں کو نوکریاں ملیں گی۔ اور زرداری صاحب نے جو سب سے بڑا کام کیا کہ ایک عام آدمی کو شعور دیا، آئین میں جو ترمیم کی، صحیح حالت میں آئین کو بحال کیا۔ آج اس آصف زرداری کو کسی اپریشیٹ نہیں کیا۔ اور اگر ملک میں سکون آتا ہے، دیکھو ملک کی 73 سال عمر ہے، اگر اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آپ اس سے دیکھو وہ پیپلز پارٹی نے رکھا، اگر آئین ہے تو پیپلز پارٹی نے دیا۔ اس ملک میں جو شناختی کارڈ کی پہچان ہے جو پیپلز پارٹی نے دی، اگر اس میں ملک میں جو پاسپورٹ بنتا تھا وہ صرف جس کا 200 کنال رقبہ ہوتا تھا اس کا بنتا تھا، لیکن بھٹو شہید رحمت اللہ علیہ نے جس کو شناختی کارڈ دیا اس کو پاسپورٹ بھی دیا۔ 22.5 لاکھ آدمیوں کو ملک سے باہر بھیجا تھا، جس سے شعور آیا تمہارے ملک میں
पैसा आया, लोगों ने कपड़े पहने, इन जागीरदारों के चुंगल से निकल के आजाद हुए। लेकिन ये नजरियात पे बना था मुल्क। नजरियात था कि नजरिया क्या था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इन नजरियात पे बनने वाला मुल्क शख्सियात की भेंट चढ़ा हुआ है। क्योंकि हम जवाब दे हैं उन 14 के जो 1.5 लाख आदमियों ने जान का नजरिया दिया था। ये यूं ही नहीं बन गया पाकिस्तान। पता नहीं उनकी जो खबरें हैं वो मछलियों के पेट बनी, दरिया की तय बनी, क्योंकि रावी सतलुज चनाब ब्यास ये खून और लाशों से भर के चले थे। औरतों की सीने से चीख और बच्चों को चीन के मौत की नींद सुलाया गया था। बाप के सामने बेटी की अजमत जरी की गई थी, खामिद के सामने उसकी औलाद को ज़िबा किया गया था। यूं ही नहीं बन गया था पाकिस्तान। लेकिन इंशाल्लाह वो दिन तलू होगा, क्योंकि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तो बुनियाद रखी थी, क्योंकि उसमें मुखालफत की गई थी। एक सिंध और बलूचिस्तान था जिसने मतलब 100% कायद आज़म का साथ दिया था। पंजाब में तो दूसरे लोग जीते थे। लेकिन ये नजरियात में बनने वाला शख्सियात की भेंट चढ़ा हुआ है। तो आप हिस्ट्री देखें, अगर मुल्क में कोई सुकून होता है वो इस दौर में आज क्या हालात हैं कि ये बाजार के जो किसान एक जो खाद जो कपास का एक बीज लगाता है, वो जाहिरी तौर पे तो एक बीज लगा रहा है, लेकिन वो कभी ये भी सोचे वो बीज देगा क्या। वो बीज जो कपास का एक बीज लगाता है उससे वो कपड़ा मिलता है जिससे हम तन ढांपते हैं, उससे खाने का तेल मिलता है, उससे जानवरों की खुराक मिलती है। जिस मुल्क में वो बीज लगाने वाला खुशहाल नहीं होगा तो ये मुल्क खुशहाल कैसे हो सकता है। जरदारी साहब की जब पहली हुकूमत आई उस वक्त मुल्क में मेरा जिम्मेदारी से भी ताल्लुक है कि आज जो फुट्टी के हालात हैं, आज जो कारखाने मतलब है पस्ती की तरफ नुकसान में जा रहे हैं, उस वक्त हमने 6,6500 रुपए मन फुट्टी बेची थी। इसी तरह मोहतरमा शहीद रानी की जब हुकूमत आई थी 88 में, उस वक्त भी 2500 रुपए मतलब पीपल्स पार्टी की तरफ से क्यों होता है कि बाहर से लोग इत्मीनान करते हैं पीपल्स पार्टी की खारजा पॉलिसी इनसे बेहतर होती है कि अपने जो अजनास है वो दूसरों को दे के पाकिस्तान में जिस चीज की जरूरत है वो लाते हैं। इन्होंने क्या किया है 2.5 साल में? इन्होंने तो गरीब के मुंह से रोटी छीन ली। आज मजदूर मजदूरी से तंग है, आज बच्चे बेचारे स्कूलों से उनसे तालीम छीन ली गई। मदरसों से कुरान की सदा बुलंद होती थी उसको रुकवा दिया। खाना काबा में आज हमारे क्या हालात हैं अगर दे सकते हैं। रियासत मदीना की बात करने वाले आज रियासत मदीना में हमारा जाना भी बंद हो गया। मैं चौधरी सनाउल्लाह साहब से ले लेता हूँ जी फीडबैक। आपने काफ़ी डिटेल में पीपल पार्टी की प्रोग्रेस बताई जी। चौधरी सनाउल्लाह साहब, ये आपने सुन लिया एजाज अहमद खान साहब की कि जी मुल्क को नाम दिया, आइन दिया और उसके बाद पासपोर्ट और कितने लाख लोगों को बाहर भेजा, पुट्टी की प्राइस कितनी थी, तो ये सारा कुछ तो बुनियाद पीपल पार्टी रख के जा रही है। एजाज अहमद खान साहब कह रहे हैं, तो आपने 2.5 साल में क्या किया है? मैं इसका जवाब लूंगा जी ब्रेक के बाद। एक टाइम शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन स्टे ट्यून्ड विद सिटी न्यूज़। नाज़रीन वेलकम बैक। जी चौधरी सनाउल्लाह साहब, क्या किया है जी आपने 2.5 साल में? माजरत के साथ कितने सादा हैं, मीर के बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मैं एजाज अहमद साहब
کا بہت احترام عزت اور معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ بھٹو صاحب کی جو قربانیاں انہوں نے بتائی ہیں ہم سب کو مانتے ہیں, ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں. وہ بہت لیڈر تھے, انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا, انہوں نے ملک و قوم کی خاطر قربانی دی, شہادت کا رتبہ حاصل کیا. اس بات کو ہم مانتے ہیں, پوری قوم اس کی معترف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کا واسطہ آپ زرداری کو بھٹو کے ساتھ نہ ملائیں. 1956 میں پاکستان کا ایک سیکٹری تھا چوری شبیر احمد, اس کو کرپشن کے الزام میں صلاح ہوئی تھی. اور کرپشن اس کی کیا تھی کہ وہ اپنے لیٹر ہیڈ پہ, اپنے دفتر کے لیٹر ہیڈ پہ اس نے گھر میں خط لکھ دیا. اب انہوں نے 85 میں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے, انہوں نے چھانگا مانگا کی ریاست, چھانگا مانگا کا کلچر متعارف کرایا, اور اس کے بعد رہی صحیح کسر 88 میں جناب زرداری صاحب خود ساختہ بھٹو صاحب نے پوری کر دی. اور آپ جانتے ہوں گے کہ بچے بچے کی زبان پر 10% چڑھ گیا. جہاں تک یہ ذمہ داری کا انہوں نے خود ہی بتایا کہ یہ ذمہ دار ہیں, تو ذمہ داری ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ کپاس کے ایریے میں شوگر ملیں کس نے لگائیں, جو پاکستان دنیا کا سب سے بڑا کپاس کا ایکسپورٹر تھا, وہ آج کپاس امپورٹ کرنے پہ کیوں مجبور ہوا, یہ سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جہاں تک ان کا یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ ان کا جو پارٹیز کا کریکٹر ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے جو اب کہتے ہیں کہ حکومت نہیں چل رہی, جو نیب تحصیلدار انہوں نے بھرتی کیے تھے, جو ASI سگریٹ کی ڈبیا پر نواز شریف نے بھرتی کیے تھے, وہ سب کے سب اب SP اور DC لگے ہوئے ہیں. اور پنجاب میں وہ گورنمنٹ کو چلنے نہیں دے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایماندار حکمران عمران خان کی شکل میں ملا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس بمر سے پاکستان کو ضرور نکالے گا. اور جو یہ کرپشن 88 سے پہلے, زرداری صاحب کے آنے سے پہلے کرپشن کو بہت بڑی برائی سمجھا جاتا تھا, انہوں نے کرپشن کا کلچر ایسا متعارف کرا دیا ہے. یہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے گٹھ جوڑ نے ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے, جو ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں, جو ہم کرپشن کا رونا روتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح ان کی بنیادیں کہاں سے اٹھتی ہیں اور کہاں تک جاتی ہیں. اگر یہ سارے لوگ یہ سمجھ لیں کہ آج سے ہم نے ایمانداری سے کام کرنا ہے اور ایمانداری سے ملک و قوم کی خاطر قربانی دینی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں, لوگ دعائیں کرتے ہیں. یہ جو مطلب کرپشن کا کلچر ہے اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا, اور جب تک ہم کرپشن کرنے والے لوگوں کا ساتھ دیں گے اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اور آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے عمران خان پاکستان کا حاکم ہے, اور کوئی کرپٹ اللہ کے فضل سے نہیں بچے گا. وہ سب کے سب جیلوں کے اندر جائیں گے اور لوٹا ہوا مال ہم ان سے ہر حالت میں واپس لیں گے انشاءاللہ. نہیں, یہ 2-2.5 سال میں تو کوئی لوٹا ہوا پیسہ واپس. مجھے 1 منٹ دینا آپ نے ترین صاحب. جی صاحب 1 منٹ مجھے بھی دینا ہے. جی میں آپ دیتا ہوں. جی میں پہلے یہ چودھری ثناء اللہ صاحب سے, یہ جو 2-2.5 سال گزر گیا ہے, ابھی یہ اگر ٹیسٹنگ کیسز میں ساری چیزیں چل رہی ہیں تو اگلے 2-2.5 سال میں تو ہم اس کو کنسیڈر نہ کریں. لاسٹ ایئر جو ہے وہ تو 5-6 مہینے تو الیکشن کمپین کا نکل جاتا ہے, تو پیچھے آپ کے پاس رہ تو 1-1.5 سال گیا ہے. تو 1-1.5 سال میں کیا ایسے کوئی کرشماتی کام ہو جائیں گے کہ یہ پولیس ریفارم بھی ٹھیک ہو جائے گی, مہنگائی بھی ٹھیک ہو جائے گی, اور پاکستان کی اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی, جو قرضے واپس کرنے ہیں وہ ایک چلیں پوائنٹ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جی گزشتہ حکومتوں نے قرضے لیے ہوئے تھے وہ خان کو واپس کرنے پڑ رہے ہیں, لیکن قرضے بڑھ بھی رہے ہیں نا, قرضے لے کے واپس کر رہے ہیں, تو کب اکانومی ٹھیک ہوگی؟ سر یہ آپ سیریسنیس کا میرے بھائی کا اس بات سے اندازہ کر لیں
کہ ساری دنیا میں کرونا سے لوگ مر رہے ہیں. پاکستان میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابھی چند دن پہلے وفات پا گئے ہیں کرونا کی وجہ سے. لاہور کا ایک سیشن جج وفات پا گیا ہے. ہمارے ایم اے رضا نصر اللہ گمن صاحب ہیں, ان کے بھائی صاحب بھی کرونا سے فوت ہو گئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا انہوں نے خود ہی پیدا کیا ہوا ہے, یہ کرونا خود ساختہ بیماری ہے. اسی طرح یہ جو پاکستان کے جو مسائل ہیں, جو 72 سال کے 70 سال کے پہلے کے مسائل ہیں, وہ آپ کہیں کہ چٹکی بجاتے میں پی ٹی آئی اس کو حل کر دے گی, یہ ممکن نہیں ہے. اس کو ہر کام کے لیے ہمیں کوئی مکان بنانا ہے, کوئی جگہ بنانی ہے, کوئی فصل بونی ہے, اس کے لیے بھی ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے. وہ ٹائم تو چاہیے نا شہید صاحب, لیکن الیکشن سے پہلے والا وہ اس وقت ٹائم نہیں چاہیے ہوتا تھا. اس وقت کی یہ ہے کہ جی 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. لیکن اب جب وہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ جی ہر چیز کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. تو یہی سینیریو پیپل پارٹی کا بھی ہے نا جی. سندھ میں 13 سال سے حکومت میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ٹائم چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ تعاون نہیں کر رہی, فیڈرل گورنمنٹ تعاون کرتی تو ہم یہ کر لیتے. ابھی یہی نون لیگ کا بھی یہی ہے کہ جی ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا, ہمیں پورا ٹائم ٹینیور حکومت نہیں کرنے دی گئی. تو آپ کا بھی اینڈ پہ یہ 5 سال پورے کرنے کے بعد یہی ہوگا کہ جی ہمیں ٹائم ابھی 5 10 سال 15 سال اور دیں, تب ہم ملک کی حالت ٹھیک کر لیں گے. سر 5 سال تو پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے نا, مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی جی, وہ تو ان سے تعاون کرتی رہی ہوگی نا. آپ جو حال سندھ کا انہوں نے کر دیا ہے نا, آپ جا کے بھٹو کا لاڑ کھانا ہی دیکھ لیں. کیونکہ ہمارے لوگ, ہم جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تو یہ مثالیں دیا کرتے تھے. وہ ہمارا ستیانہ بنگلہ گاؤں ہے, تو ہمارا ایم این اے کہا کرتا تھا کہ میں ستیانہ کو لاڑ کھانا بنا دوں. لاڑ کھانا کی لوگ مثالیں دیتے تھے. اب لاڑ کھانا کو انہوں نے کھنڈرات بنا کے رکھ دیا ہے, جو بھٹو کا شہر ہے, جس کے نام سے یہ پوری پارٹی جیتتی ہے, پورے اس کا نام استعمال کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو چلانے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے ایک عمران خان نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے. آپ دیکھیں کہ اوپر کی سطح سے کرپشن پہ, جن کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ انہوں نے ڈالا ہے, یہ نواز شریف فیملی کے, یہ ایکچولی کوئی سیاسی پارٹیاں تو ہے نہیں ہیں, یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. آپ دیکھیں نا, نون لیگ نواز شریف کی پارٹی ہے, اس کے بعد شہباز شریف آ جاتا ہے, اس کے بعد حمزہ شریف آئے گا, اس کے بعد سلمان شریف آئے گا, اس کے بعد مریم بی بی آ جائے گی. یہ بھٹو صاحب جائیں گے تو نصرت بھٹو آئے گی, نصرت بھٹو جائے گی تو بینظیر آئے گی, بینظیر جائے گی تو زرداری آئے گا, زرداری جائے گا تو بلاول آئے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کی جمہوریت ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے, مطلب کیا جمہوریت ہے اس کی چل رہی ہے. آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں جی. جی اجاز احمد خان صاحب. رین صاحب, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ملک جو ہے نا, یہ ہمیشہ لیڈروں کے سر پہ چلتے ہیں. اب مہاتیر محمد ایک لیڈر ہی تھا جو ملیشیا کو کراچی کا پڑا ہوا تھا. آپ کا وہ زیرو سے ہیرو بنایا اس نے ملیشیا کو. لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو لیڈر آتا ہے اس کو تو موت لینا پڑتی ہے. پہلے ہمارے لیاقت علی خان کو گولی ماری گئی لیاقت باغ میں. شہید ذوالفقار علی بھٹو اگر لیڈر آیا, پوری عالم نے اسے تسلیم کیا, اس کو فتختہ دار پر چڑھایا گیا. محترمہ شہید رانی پوری اسٹریٹجی لے کے آئی تھی پاکستان کے بارے میں, یہ مطلب ٹوٹنے کے دل پہ تھا. اگر محترمہ کی تقریریں اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو محترمہ تو وہاں سے کفن سر پہ باندھ کے آئی تھی. جب وہ دبئی سے چلنے لگی, لوگوں نے بڑا اسے بی بی کو روکا. زرداری صاحب نے میرے کو, بی بی آپ نہ جائیں, میں چلا جاتا ہوں. لیکن بی بی کے پھر جذبات سے اتنا کھیلا گیا کہ بی بی آپ پاکستان جا رہی ہیں, اگر آپ کو کچھ ہو گیا کیا بنے گا, آصفہ کا, بلاول کا, بختاور کا. لیکن شہید رانی کا پتہ کیا کہنا تھا, جو پاکستان میں کسانوں, ہاریوں, مزدوروں کے جو بیٹے ہیں وہ بھی میرے آصفہ, بلاول اور بختاور ہیں. پوری دنیا نے دیکھا کہ 18 اکتوبر کو جب ہم کراچی ایئرپورٹ پہ تھے, جب ایک شہید رانی نے جب کراچی کی دھرتی پہ قدم رکھا, کوئی سیکورٹی نہیں تھی وہاں پہ, لیکن وہ دلیر باغ کی دلیر بیٹی تھی, پوری عوام کے سامنے آئی. اگر محترمہ کو, کیونکہ انتخاب کراچی ایک ایسی جگہ کا کیا گیا تھا, یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی آئے گا نہیں, لیکن جب جمع غفیر دیکھے انہوں نے کہ تو اگر محترمہ مزار قائد پہ پہنچے تو کراچی ایک نئی صوبہ طلوع ہونی تھی.
لیکن اس سے پہلے ہی راستہ روک دیا گیا, محترمہ شہید رانی کو نہیں جانے دیا, اخیر لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا 27 دسمبر 2007 کو. لیکن زرداری صاحب نے جو حکومت کی ہے, جو محترمہ ایجنڈا لائی تھی, سیم اسی پہ کی ہے, ایک بھی ایجنڈے سے ہٹ کے کام نہیں کیا, کیونکہ پیپل پارٹی واحد جماعت ہے جس کا منشور ہوتا ہے, اور جماعت نہیں جس کا منشور. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے جی. میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی. اعجاز احمد خان صاحب, جاوید اقبال صاحب اور چودھری ثناء اللہ صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کا انتظار رہے گا. اور محترم ترین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز, آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.